السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ دیوبند کی بیٹی نے جج بن کر کیا قوم کا نام روشن، گھر پر لگا مبارکباد دینے والوں کا تانتا۔ مولانا عبد المالک مغیثی نے کیا نیک خواہشات کا اظہار۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو خواب دیکھے تھے انہیں شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بیٹی نے سخت جدوجہد کی، لیکن اس خوشی میں خواب دیکھنے والے والدین شامل نہیں ہیں۔ دیوبند کے محلہ گوجرواڑہ کی باشندہ اور سابق میونسپل رکن مرحوم چودھری مرسلین کی دختر گلفشا چودھری کا بحیثیت جج تقرر ہوا ہے۔ انہوں نے جج بن کر جہاں اپنی زندگی کا ایک نیا مقام حاصل کیا ہے، وہیں اپنے علاقے و والدین کا نام بھی روشن کیا ہے۔ گلفشا چودھری کے بطور جج منتخب ہونے پر عوامی حلقوں، خاندان کے افراد اور عزیز و اقارب نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور لڑکی کو مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ بیٹی نے گزشتہ روز آئے نتائج میں شاندار کامیابی حاصل کر کے پورے علاقے اور سماج و ملت کا نام روشن کیا ہے۔ حالانکہ گلفشا کے والدین چودھری مرسلین اور والدہ عمرانہ ان کی اس خوشی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ ایک سال قبل چند مہینوں کے اندر ہی دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ آج سیکریٹری شعبہ دینی تعلیم آل انڈیا ملی کونسل کے ضلع صدر مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی نے حوصلہ افزائی اور مبارکباد پیش کرنے کے لیے گلفشا کے بھائی چودھری ندیم و گھر کے افراد سے ملنے پہنچے۔ انہوں نے اہل خانہ و بیٹی گلفشا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ ہم سبھی کے لیے باعث فخر چیز ہے کہ آپ کی بیٹی نے جس ہدف و مقصد کے لیے کوششیں کی اور محنت، لگن اور جانفشانی کے ساتھ اپنی تعلیم پر توجہ مبذول رکھی اور مقصدیت کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا، یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ ان کو جج کا ایک اعلیٰ عہدہ نصیب ہوا۔ میں آپ سبھی کو اپنی جانب و ملی کونسل کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بیٹی کی مزید ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس موقع پر شہر دیوبند کے معزز حضرات موجود رہے۔ یو پی رابطہ کمیٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر عبید اقبال عاصم نے گلفشا کے انتخاب پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قصبے دیوبند کے نامی گرامی چودھری خاندان سے تعلق رکھنے والی گلفشا چودھری کے جج منتخب ہونے پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ان کے والد مرحوم مرسلین چودھری قصبہ کے بااثر افراد میں شمار ہوتے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ترقی کے اعلیٰ مناظر جلد از جلد طے کرے اور اپنے منصفانہ فیصلوں سے خاندان اور ملک و ملت کا نام روشن کرے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور فرمائیں اور اس بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔